بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی احکامہ مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 67 6 اور 7 67 اور بشرا کا صفحہ نمبر 97 ومن اشترى عبدا بخمر او خنزیر فقبضه واعتقه او باعه او وهبه وسلمه فهو جائز وعلیہ القیمت۔ کتنا آسان مسئلہ ہے کہ جس آدمی نے خریدا غلام شراب کے بدلے میں یا خنزیر کے بدلے میں، پھر اس پر قبضہ بھی کر لیا اور اس کو آزاد کر دیا یا اس کو بیچ دیا، یعنی قبضہ کرنے کے بعد اس نے آزاد کیا یا بیچا یا ہبہ مع تسلیم کیا، وہبہ وسلمہ، ہبہ کر کے چیز سپرد بھی کر دی، فہو جائز، تو یہ جائز ہے، وعلیہ القیمت، تو اس پر اس کی قیمت ہوگی۔ فہو جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ کام کرنا جائز ہے، مطلب وہ بائع، اب اس کا حکم یہ لگائیں گے کہ بائع نافذ ہو گئی ہے۔ وعلیہ القیمت، اب اس آدمی کے اوپر اس غلام کی قیمت ادا کرنا ہوگی، یعنی اس نے جو آگے کیا ہے نا فہو جائز، اس نے آگے اس کو آزاد کر دیا یا بیچ دیا یا ہبہ کر دیا، یہ نافذ ہو گیا، فہو جائز کا مطلب اس کا نفاذ ہو گیا۔ وعلیہ القیمت، البتہ جس آدمی نے مجھ سے یہ غلام خریدا تھا شراب کے بدلے میں، تو اس پر اس کے ثمن جو طے ہوتی وہ خمر یا خنزیر تھی، اب وہ خمر یا خنزیر مجھے نہیں دے گا، بلکہ وہ غلام کی جو قیمت ہوگی نا مارکیٹ کی، وہ قیمت دے گا۔ لما ذکرنا انہ ملکہ بالقبض، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مشتری مالک ہو چکا ہے غلام کا قبضے کے ذریعے، فینفذ تصرفاتہ، لہذا اس کے تصرفات بھی اس میں نافذ ہوں گے، آسان ہے چونکہ ملکیت حاصل ہوگی، تصرف بھی نافذ ہوگا۔ وبالعتاق قد ہلک، اور آزاد کرنے کی وجہ سے تو وہ غلام ہی ہلاک ہو گیا، فتلزمہ القیمت، لہذا اس کی قیمت اس پر لازم ہوگی، اس لیے کہ جو چیز اس کے پاس تھی وہ ہلاک ہو گئی تو قیمت لازم ہوگی، جیسے مغصوبہ چیز ہلاک ہو جائے تو قیمت لازم ہوتی ہے۔ وبالبیع والہبۃ انقطع الاسترداد، اور بیع اور ہبہ مع تسلیم کی صورت میں استرداد واپس ہو چکا ہے، استرداد منقطع ہو چکا ہے، جب آگے بیچ دیا یا ہبہ کر دیا تو اب بیع اس چیز کو واپس نہیں لے سکتا، یہ مطلب ہے کہ استرداد منقطع ہو گیا، واپسی نہیں لے سکتا بیع۔ علی ما مر، جیسا کہ پیچھے گزرا، کیا گزرا تھا، من تعلق حق العبد، کہ آگے دوسرے بندے کا حق متعلق ہو جاتا ہے نا، اگر بیع کی تھی تو مشتری کا حق متعلق ہو گیا، اور اگر ہبہ کیا تھا تو موہوب لہو کا حق متعلق ہو گیا، اس لیے واپس نہیں ہوگی۔ والکتابۃ والرہن نظیر البیع، اور غلام کو آگے مکاتبت پر دے دینا یا رہن رکھوا دینا، یہ بھی بیع کی نظیر ہے، یعنی یہ بھی ایسے ہو گیا کہ گویا کہ اس نے بیچ دیا، یعنی جس طرح بیچنے کی صورت میں ہم نے اس کا حکم پڑھا ہے کہ اس کے اوپر قیمت لازم ہوگی جو پیچھے تھا نا، اور جو اس کی مکاتبت ہوگی اور رہن ہوگی، یہ آگے جائز ہوگا۔ قیمت تو بعض صورتوں میں خیر لازم آئے گی، بتا رہے ہیں آگے، لیکن یہ ہے کہ اس کا آگے کتابت رکھوا دینا، وہ کتابت کا نفاذ ہو جائے گا، رہن رکھوا دینا اور رہن کا نفاذ ہو جائے گا، لأنہما لازمان، کیونکہ رہن اور کتابت یہ بھی لازم ہو جانے والی چیزیں ہیں، جیسے عاشم لکھا ہوا ہے فإن الرہن اذا اتصل بالقبض صار لازما فی حق الرہن کالکتابت فی حق المولا، کتابت مولا کے حق میں لازم ہو جاتا ہے، ایسے ہی رہن بھی لازم ہو جاتا ہے۔ الا انہ یعود حق الاسترداد بعجز المکاتب وفق الرہن لزوال المعنی، یہاں بس یہ فرق ہے کتابت اور رہن میں بیع کی بنسبت، کہ بیع کے اندر مشتری نے جب چیز آگے بیچ دی، پھر بیچنے کے بعد کسی صورت میں بھی مجھ بائع کو حق استرداد نہیں ملتا، میں نے زاہد کو غلام بیچا تھا اور بیع فاسد کے ساتھ، اس نے وہ غلام آگے بیچ دیا، مجھے حق استرداد کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں جو ہم نے کہا نا کتابت اور رہن یہ نظیر ہیں بیع کی، یہاں یہ فرق ہے کہ کتابت اور رہن میں میرا حق استرداد بعض دفعہ واپس آ جاتا ہے، جب اس نے مکاتبہ غلام کو مکاتب بنا دیا، میرا حق استرداد ختم، اس نے رہن آگے رکھوا دیا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جا مرتہن سے چیز لے کر آ، میرا حق استرداد ختم، لیکن بعض صورتوں میں میرا حق استرداد واپس آ جاتا ہے،
وہ کب ہے؟ بعجز المکاتب عن اداء الکتابہ، مکاتب جب بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ جائے گا تو پھر غلام بن جائے گا، تو لہذا مجھے پھر حق استرداد بھی ہوگا کہ میں اب کہوں گا بھی غلام واپس کر، غلام تو آ گیا ہے۔ وفق الرہن ای بی فق الرہن، جب یہ رہن کو چھڑا لے گا، اس نے 10,000 روپے لے کر غلام کو رہن رکھوا دیا تھا، جب یہ 10,000 روپے دے کر رہن واپس لے آئے گا، غلام جب اس کے پاس آ جائے گا، اب پھر میرا حق استرداد آ جائے گا۔ لزوال المعنی، معنی کے زائل ہونے کی سے، معنی یہ تھا کہ پہلے دوسرے بندے کا حق متعلق تھا، کتابت ہو گئی تھی تو مولا کے حق میں یہ چیز لازم ہو گئی تھی، اور غلام جو تھا وہ خود گویا کہ اپنے ایک لحاظ سے مالک ہو گیا تھا، اور رہن کی صورت میں جو مرتہن تھا وہ اس کا حق متعلق ہو گیا تھا، لہذا میں یہ چیز واپس نہیں لے سکتا تھا، لیکن جب یہ معنی زائل ہو گئے تو میں واپس لے سکتا ہوں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، اور یہ اجارہ کے برخلاف ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے وہ چیز آگے اجارے پر دے دی، ایک تو یہ نا کہ غلام میں نے دیا اور اس نے آگے بیچ دیا، ایک ایک غلام اس نے اجارے پر دے دیا، غلام اجارے پر دینے سے حق استرداد ختم نہیں ہوگا، ابھی تم پڑھ رہے ہیں کہ حق استرداد ختم ہو جائے گا بائع کا، یہ اجارے کے برخلاف ہے کہ اگر اجارے پر دیا پھر میرا حق استرداد ختم نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا هذا بخلاف الاجارہ، کہ یہ اجارے کے برخلاف ہے کہ اگر میں بائع نے زاہد مشتری کو غلام بے فاسد طور پر بیچا تھا، اس نے غلام آگے اجارے پر دے دیا، اجارے پر دینے کے باوجود میرا حق استرداد ختم نہیں ہوا، میں کہوں گا غلام واپس کر، یہ کہے گا بھی میں نے تو آگے اجارے پر دیا ہوا، ابھی 1 مہینے کے لیے آدمی لے گیا ہے، یہ اس لیے حق استرداد ختم نہیں ہوگا، اور یہ بیع کا مسئلہ اجارہ کے برخلاف اس لیے کہ لأنها تفسخ بالآذار ورفع الفساد عذر، کیونکہ اجارے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے اس کو فسخ کر دیا جاتا ہے، ایک آدمی نے کوئی چیز اجارے پر دی اور اس کو کوئی عذر شرعی لاحق ہو گیا، وہ اجارہ فسخ کر دیتا ہے، آگے پورا باب ہے گا وہ آذار جن کے ذریعے سے اجارہ فسخ کیا جا سکتا ہے، تو بعض آذار عذر ایسے ہوتے ہیں کہ شرعاً اجارہ فسخ کرنا جائز ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے، تو چونکہ اجارہ آذار کی وجہ سے فسخ کر دیا تھا، ورفع الفساد عذر، بائع فاسد کے اندر فساد کا ختم کرنا یہ تو بہت بڑا عذر ہے، اس لیے کہ فساد کا توڑنا واجب ہے، تو یہ عذر شرعی تو ہے، تو بائع فاسد کا توڑنا واجب ہوتا ہے، اس فساد کو ختم کرنا یہ عذر ہے، لہذا اس عذر کی وجہ سے وہ آگے اجارہ ختم کرے گا، وہ کہے گا پیچھے میرا جو بائع ہے اس بائع کے اندر فساد آ گیا تھا، فساد ختم کرنا چاہتا ہے، فساد ختم کرنا عذر شرعی ہے، اور عذر شرعی کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے، لہذا میں اجارہ فسخ کر رہا ہوں، غلام واپس لے کے جا رہا ہوں۔ وَلِأَنَّهَا، دوسری دلیل، تَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَكُونُ رَدُّ امتناع، دوسری بات یہ کہ اجارہ جو ہوتا ہے یہ ایک دم نہیں منعقد ہو جاتا، مہینے کے لیے اگر غلام دیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اجارے میں پہلے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ مہینے کے لیے ساری منفعتیں اکٹھی ہو گئی اور اس نے اٹھا لی، بلکہ اجارہ منعقد ہوتا ہے لمحہ بلمحہ، یعنی جس لمحے غلام اس کی خدمت کر رہا ہے اس لمحے کا اجارہ ہو رہا ہے، پھر اگلے لمحے وہ خدمت کر رہا ہے اس لمحے کا اجارہ بھی ہو رہا ہے، یعنی اس کی خدمت لے رہا ہے، اس کے بدلے میں اس پر پیسے لازم ہو رہے ہیں۔ فَيَكُونُ رَدُّ امتناع، لہذا اس غلام کا واپس لوٹا دینا، نشۂ مستاجر کو واپس لے لینا رد امتناع ہوگا، یعنی اجارہ برقرار رکھنے سے رک جانا ہوگا، یہ ترجمہ ہے فَيَكُونُ رَدُّ امتناع، لہذا شے مستاجر کو واپس لے لینا، رد کا ترجمہ کیا میں نے، شے مستاجر کو واپس لے لینا، امتناعاً اجارہ برقرار رکھنے سے رک جانا ہوگا، یعنی جب وہ چیز واپس لے لے گا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اجارہ جو چل رہا تھا وہ یہاں تک چل گیا تھا، اب اس نے اجارہ روک دیا، اس نے کہا جی آگے میں اجارہ نہیں کرتا، یعنی جس قدر وہ مستاجر اس شے مستاجر کا نفع حاصل کرتا جاتا ہے اتنی منفعت میں اجارہ منعقد ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنی منفعت حاصل نہیں ہو رہی تھی اس میں اجارہ بھی منعقد نہیں ہوتا۔ آپ جو موٹر سائیکل لے کر گئے رینٹ پر 1 گھنٹے کے لیے، جو منٹ موٹر سائیکل چل رہا ہے اسی میں اجارہ ہو رہا ہے بس، اگر اس نے موٹر سائیکل آپ سے لے لیا کسی شرعی عذر کی وجہ سے، وہ کہ بس اجارہ تھا ہی یہاں تک، آگے اجارہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ پہلے لے لیتا ہے اس میں بھی وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَرُدَّ الثَّمَنَ، بائع فاسد میں بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مبیع لے لے یہاں تک کہ ثمن واپس کر،
یعنی بائی یہ نہیں کہہ سکتا جی بائے فاسد ہوگی مبی واپس کرنا ضروری ہے لہذا مبی واپس کر، نہیں، ثمن پہ واپس کرے گا، ثمن واپس کرے گا پھر مبی واپس لے گا۔ کیوں؟ لأن المبیع مقابل به، کیونکہ مبی کا اس سے مقابلہ کرایا گیا ہے، یعنی مبی اس کے مقابل ہے، اور لازم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک مقابل بھی ہے مقابل بھی ہے، مبی اور ثمن میں سے، کیونکہ مبی اس ثمن کے مقابل ہے کہ مبی کے ثمن کے مقابلے میں مبی ہوئی تھی۔ فَيَصِيرُ الْمَبِيعُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهْنِ، لہٰذا یہ مبی اب روکا گیا ہوگا ثمن کی وجہ سے جیسے رہن میں ہوتا ہے، یعنی جو مبی میں نے زید کو دیا ہے وہ مبی اب ثمن کے عوض میں روکا ہوا ہے۔ وہ کہے گا مشتری کہ ٹھیک ہے مبی میں نے واپس کرنا ہے بائے فاسد کی وجہ سے، لیکن تیرے پاس میری پیسے ہیں لہذا تیرا مبی میرے پاس پیسوں کی عوض رکا ہوا ہے، پیسے دے مبی اٹھا لے، کر رہنی جیسے رہن میں ہوتا ہے کہ رہن میں اپنا قرضہ واپس کر چیز اٹھا لے، تو وہ رہن میں بھی مرتہن یہی کہہ رہا ہوتا ہے بھی ٹھیک ہے چیز آپ کی میری نہیں ہے، لیکن ایسے تو میں نہیں دیتا جب تک پیسے نہ دو، تو یہاں بھی وہ کہہ سکتا ہے پہلے مبی کو لینے سے پہلے پیسے دو۔ وَإِن مَاتَ الْبَائِعُ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَ، اگر بائع مر گیا، میں نے اس کو کوئی چیز بیچی تھی اور میرا انتقال ہو گیا، فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِالْمَبِيعِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَ، جب میں فوت ہو گیا اب آ جائیں گے سارے قرض خواہ، وہ کہیں گے کوئی کہے گا میرا صرف 5,000 دینا تھا، کوئی کہے گا 10,000 دینا تھا، لہذا یہ جو غلام کھڑا ہوا ہے، جو غلام بے فاسد میں بکا تھا، جس کے ذمہ یہ تھا کہ غلام واپس ہوگا نا، تو یہ جو غلام ہے اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، سارے کہہ رہے ہوں گے، تو سارے پہنچ جائیں گے مشتری کے دروازے پر اور اسے کہیں گے کہ یہ مبی تو تھا اس کا، لہذا یہ تو ہمیں دے، ہم اس مبی کو بیچ کر اپنے قرضے اتارتے ہیں، اپنے قرضے واپس لیتے ہیں، لیکن مشتری اس مبی کا زیادہ حقدار ہوگا، مشتری کہے گا میں مبی کو آج بھی نہیں لگانے دیتا، حتیٰ یستوفی ثمن، یہاں تک کہ یہ پورا ثمن وصول کر لے، پورا ثمن وصول کرنے کے بعد کہے گا اب لے جاؤ غلام جس کا جتنا حصہ لو، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی قرضہ طلب کرنے والا ہے مشتری، باقی بھی قرض خواہ ہیں لہذا سب کے پیسوں کا جو تناسب بنتا ہے اس تناسب سے پیسے لے لیں، نہیں، پہلے اس کی پوری ثمن دی جائے گی، پوری ثمن دینے کے بعد پھر اب غلام کو حوالے کیا جائے گا اس میں سے جس کا جتنا حصہ نکل سکے، مثلا صاحب نے لاکھ دینا، غلام لاکھ کو تو نہیں ہے، 5 آدمی لاکھ روپے کے قرض خواہ آ گئے تو کہے گا اس کی قیمت 5 آدمی میں برابر تقسیم کر دو، لیکن پہلے اس کا ثمن اس کو دلائی جائے گی۔ کیوں اس کو کیوں مقدم کیا جا رہا ہے باقی قرض خواہوں پر؟ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حَيَاةِ الْبَائِعِ فَقَضَى عَلَى وَرَثَتِهِ وَغُرَمَائِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، کیونکہ یہ خود بائع کی زندگی میں بائع پر مقدم تھا، یعنی بائع کی جب زندگی تھی اس وقت بھی اس کو یہ حق حاصل تھا کہ بائع سے سارے پیسے واپس لے، جب اس کی زندگی میں اس کو یہ تقدیم حاصل تھی کہ یہ سارے پیسے لے، فَقَضَى عَلَى وَرَثَتِهِ، جب یہ بائع پر مقدم تھا تو لہٰذا یہ بائع کے ورثاء پر بھی مقدم ہوگا، اس کے قرض خواہوں پر بھی مقدم ہوگا اس کی وفات کے بعد، کر راہن، جیسا کہ راہن کا حکم ہے، راہن کا کیا حکم ہے آج دیکھو، کر راہن فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ وَغُرَمَاءُ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ، کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھو ہماری کتاب لکھا ہوتا أَحَقُّ بِالرَّاهِنِ، ہم نے اس کو مشکل سے ٹھیک کیا تھا، أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ، جیسے راہن کا معاملہ ہے، راہن اور مرتہن تو سمجھتے ہیں نا، میں نے کسی سے 10,000 روپیہ ادھارا لے کر اپنا موبائل اس کے پاس رہن رکھوایا، میں راہن ہوں وہ مرتہن ہے، جیسے راہن فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ، راہن مر گیا کہ میں نے اپنا موبائل اس کے پاس رکھوایا ہوا تو 10,000 دینا تھا، جب راہن مر گیا اور راہن کے ورثاء بھی ہیں غرماء بھی ہیں، یعنی مرنے کے بعد وارث آگے کہ موبائل ہم لیں گے، غرماء قرض خواہ آگا کہ بھی موبائل ہم لیں گے، چونکہ موبائل تو میرا ہے نا، آگے کہ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ، مرتہن زیادہ حقدار ہوگا رہن کا ورثاء غرماء سے، یہاں تک کہ وہ پورا دین وصول کر لے، پہلے پورا دین وصول کرے گا، دین وصول کر کے پھر کہے گا لے جاؤ موبائل، اب جو کرنا ہے کرو۔ راہن کے معاملے میں مرتہن کو ہم قرض خواہوں میں سے ایک قرض خواہ نہیں بنائیں گے، جب قرض خواہوں میں سے ایک قرض خواہ بنے گا پھر ہر کوئی اپنے حصے کے بقدر لیتا ہے، یعنی جیسے ایک آدمی مر گیا، اس آدمی نے جائیداد بھی چھوڑی 1 لاکھ روپیہ، اب اس میں سے آ گئے 3 آدمی،
مثال کے طور پر 4 آدمی مثال بنا لو، 5 آدمی، آسان مثال 5 بنا لیتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے اس نے جائیداد چھوڑی اور 5 آدمی آ گئے، 5 آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے نا 50,000 روپے لینا ہے، اس سے لینا ہے۔ 5 آدمی کو 50,000 تو اسے 1 لاکھ میں سے نکل نہیں سکتا، تو لہٰذا کیا کریں گے، 5 کا حق چونکہ برابر ہے، سب کو کہیں گے اب کہیں گے لاکھ کے 5 حصے کر دو برابر برابر، کیونکہ 5 آدمی برابر برابر کے طلبگار ہیں۔ 1 لاکھ کے 5 حصے برابر برابر کر دو، وہ آ جائے گا 20,000 روپے، تو ہم ہر ایک کو 20,000 دے دیں گے۔ یہ نہیں کہے گا کوئی آدمی بھی میرا 50 مجھے دو، باقی تم لڑتے رہنا اپنا پیچھے، یہ نہیں ہوگا، یعنی سب قرض خواہوں میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے فاسد کے اندر مشتری قرض خواہوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، وہ اپنی پوری ثمن وصول کرے گا، اور اسی طرح مرتہن بھی قرض خواہوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، وہ اپنا پورا دین وصول کرے گا۔ لأنہ یعنی کہاں تھا، ہاں ثم ان کانت دراہم الثمن قائمۃ، دیکھو یہ بے فاسد کتنی خبیث بے ہے، اتنی زیادہ آپ دیکھیں حیران ہو رہے ہیں۔ ثم ان کانت دراہم الثمن قائمۃ یأخذها بعینھا، عام پیسے متعین کرنے سے تو متعین نہیں ہوتے نا، آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی پھر کہا یار واپس کر لیتے ہیں چیز، تو وہ اس کا پابند نہیں ہوتا، جو نوٹ اس نے آپ سے لیے ہیں گرچہ اس کے پاس موجود بھی ہیں پھر بھی وہی دے، بس 5 ہوتا ہے وہ گلے میں سے اٹھا کے کوئی دے دے گا۔ لیکن بے فاسد میں جب میں نے اس کو غلام بیچا تھا بے فاسد کے ساتھ، اور حکم یہ آ گیا کہ یہ بے فاسد گناہ ہے، لہذا اس بے کو توڑنا واجب ہے، اور اس میں بھی یہ واجب ہو رہا ہے کہ میں اس مبیع کو جس کو دیا تھا واپس لے آؤں، اور وہ آدمی میرے پاس آئے گا جو اس نے پیسے دیے تھے، اگر پڑے ہیں تو وہی پیسے اٹھائے گا، کیونکہ ان پیسوں میں بھی خبث آ گیا تھا، جو پیسے میں نے اسے بے فاسد کے طور پر لیے تھے، لہذا وہ پیسے وہی واپس جانے چاہیے، اور اس کے پاس جو مبیع گیا تھا اس مبیع میں خبث آ گیا تھا، تو لہذا وہ وہی مبیع واپس کرے تاکہ وہ خبث استعمال نہ کرے اور میں پیسوں کا خبث استعمال نہ کروں، یہ خبیث چیزیں ہیں، لہذا چونکہ ملکیت بھی خبیث ہی ہے، یملک ملکا خبیثا، تو اس لیے اسے جان چھڑانی چاہیے بے فاسد سے، کہ بس کسی طریقے سے وہ مبیع کو لے جا، میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا مبیع کو، یہ بے فاسد کے ساتھ مل کے خبیث ہے اس میں، اور جو بائع ہے وہ کہ میں پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یہ مل کے خبیث کے طور پر حاصل ہوئے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں، یہ حیران کن بات ہے۔ سو ان کانت دراہم الثمن قائمۃ، اگر ثمن والے درہم قائم ہوں موجود ہوں، یاخذھا بعینھا، بعینی وہی لے لے گا، لانھا تتعین فی البیع الفاسد وهو الاصح، کیونکہ بے فاسد میں یہ متعین ہو جاتے ہیں، ویسے تو نقود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے نا، لیکن بے فاسد میں متعین ہو جاتے ہیں کہ یہی پیسے ہیں جن میں خرابی اور خباثت ہے۔ لأنہ بمنزلۃ الغصب، یہ ایسے جیسے غصب، یعنی جس طرح غصب کے اندر جو مغصوبہ چیز ہوتی ہے وہی مغصوبہ چیز اگر موجود ہو تو اسی کو لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر غصب کے اندر پیسے بھی کسی نے غصب کیے ہیں تو وہی واپس لیے جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً، اگر وہ ثمن کے دراہم جو اس نے مجھے دیے تھے وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں بلکہ ہلاک ہو گئے تھے، أَخَذَ مِثْلَهَا لِمَا بَيَّنَّا، تو پھر یہ اس جیسے پیسے لے گا جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ مغصوبہ کے حکم میں ہے، مغصوبہ میں یہی حکم ہوتا ہے کہ اگر مغصوبہ چیز باقی ہے تو وہی لے لے گا، اور وہ نہ ہو تو اس جیسی لے لے گا، لہذا اب یہ دراہم اگر باقی نہیں ہیں تو ان کے ہم مثل لے لے گا۔ قال ومن باع دارا بیعا فاسدا فبناها المشتری فعلیہ قیمتها، یہ بھی آسان مسئلہ ہے، میں نے پلاٹ بیچا بے فاسد کے طور پر، مشتری نے ٹھک پھک اس کے اوپر گھر بنا دیا، تو فبناها المشتری، مشتری نے اس پر تعمیر کر دی، فعلیہ قیمتها، مشتری کے ذمے اب اس پلاٹ کی قیمت ہوگی۔ اس کی یہ مثال بنائیں جو ہم نے شوہہ والی کل بنائی تھی، کہ میرے گھر کے ساتھ ایک خالی پلاٹ ہے، میرے گھر کے ساتھ متصل، اور میرے اس خالی پلاٹ کے ساتھ متصل کسی دوسرے آدمی کا گھر ہے، جیسے میرے گھر کے ساتھ جو گوہر صاحب کا گھر ہے، یوں سمجھیں یہ میرا پلاٹ ہے لیکن یہ خالی پڑا ہوا ہے، اور اسی پلاٹ کے ساتھ متصل کاشف صاحب کا گھر ہے، تو اب میں نے اپنا یہ گھر کے ساتھ متصل پلاٹ بے فاسد کے طور پر بیچ دیا، یعنی میں نے زاہد کو بیچا لیکن بے فاسد ہوئی، اور اس نے اس کے اوپر تعمیر بھی کھڑی کر دی، جب تعمیر کھڑی کر دی تو اب کیا مجھے حق استرداد حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، اختلاف ہے اس میں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مجھے حق استرداد حاصل ہے، یعنی میں کہوں گا تعمیر توڑو پلاٹ واپس کرو، بے فاسد ہے۔ ایک یہ ہے کہ اب اس میں تعمیر ہو چکی ہے لہٰذا پلاٹ کو باقی رکھا جائے گا، تعمیر نہیں توڑوائی جائے گی، لیکن چونکہ بے فاسد تھی
اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ مبی سمجھیں گے ہلاک ہو گیا ہے، لہذا ہلاک ہو گیا تو بے فاصل میں اگر مبی ہلاک ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قیمت لازم ہوتی ہے، لہذا تو اس کے اوپر تعمیر کر دینے کا مطلب پلاٹ کو ہلاک کر دینا ہے، چنانچہ تم اب اس کی قیمت دے دو۔ یہ ہو گیا اختلاف، سمجھ گئے؟ امام صاحب کے نزدیک حق استرداد ختم ہو جاتا ہے، حق استرداد نہیں رہتا، لہذا وہ اس کی قیمت لے گا، تو فعلی قیمت ہو امام صاحب کا مذہب ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، تعمیر توڑوائی جائے گی اور پلاٹ واپس دلایا جائے گا، یعنی بائع کا حق استرداد ختم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ رٹ لو ذہن میں، چونکہ آگے اس پر ایک اور چیز متفرع ہونے والی ہے۔ یہ والا جملہ کہ جب میں نے بے فاسد کے طور پر اس کو پلاٹ بیچا اور اس نے آگے تعمیر بنا دی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعمیر کر دینے کے بعد بائع کو حق استرداد ہے یا ختم ہو گیا؟ امام صاحب کے نزدیک حق استرداد ختم ہے، صاحبین کے نزدیک حق استرداد باقی ہے۔ یہ جملہ امام صاحب کے نزدیک حق استرداد ختم، صاحبین کے ہاں باقی۔ تو یاد رکھو، امام ابو حنیفہ ہا ہے نا، اور ادھر ختم میں خا ہے نا، ابو حنیفہ میں استرداد کا حق ختم، اور جو دوسرا بچے گا وہ صاحبین کے ہاں باقی ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ ہاں اور خا سے یاد رہے گا کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ختم ہو جائے گا حق استرداد، یعنی امام ابو حنیفہ کے یہاں پلاٹ واپس نہیں لے سکتا۔ پلاٹ واپس نہ لے سکتا کیا مطلب ہے؟ پلاٹ بک گیا، اگلا آدمی مالک ہو گیا، اس کا اب حق ہی نہیں رہا اس پلاٹ کے اوپر، وہ پلاٹ اگلے کا ہو گیا، تو اس پر متفرع بھی ہوگا کچھ۔ اچھا اب دیکھیں، فعلیہ قیمتها، تو اس کے ذمہ اب قیمت ہوگی عند ابی حنیفہ، لکھا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک، رواہ یعقوب عنہ فی الجامع الصغیر، امام ابو یوسف کا نام یعقوب تھا نا، امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے یہ مسئلہ روایت کیا جامع صغیر میں۔ جامع صغیر میں امام ابو یوسف نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے امام ابو حنیفہ سے سنا ہے، یعنی اس لیے میں ان سے روایت کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ مجھے بیان کیا تھا، میں نے خود سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اس کا حق استرداد ختم ہو جاتا ہے، قیمت لازم ہے گی۔ ثم شک یعقوب بعد ذلك فی الروایہ ای فی سماعہ عنہ لا فی مذہب ابی حنیفہ، اس کے بعد پھر یعقوب کو روایت کرنے میں شک ہو گیا تھا، مذہب میں شک نہیں ہوا تھا، یعنی یہ مسئلہ تو انہوں نے روایت کر دیا، بعد میں ان کو یہ شک ہوا کہ واقعی یہ روایت ہے یا نہیں ہے، یعنی واقعی میں نے امام صاحب سے سنا اور امام صاحب نے مجھے بیان کیا، یا میں نے امام صاحب سے نہیں سنا۔ ان کو اپنی اس بات میں شک ہوا کہ یہ مسئلہ میں نے امام صاحب سے خود سنا ہے یا نہیں سنا۔ اگر میں نے خود سنا ہے تو مجھے اس کتاب میں لکھنا چاہیے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میں امام صاحب سے روایت کر رہا ہوں، میں ان سے سن کر لکھ رہا ہوں۔ اگر میں نے ان سے نہیں سنا تو مجھے مسئلہ نہیں لکھنا چاہیے۔ ان کو اس سننے میں شک ہو گیا، لیکن ان کو آخر وقت تک اس بات میں شک نہیں تھا کہ امام صاحب کا مذہب یہی ہے، اس لیے کہ امام صاحب کا مذہب معلوم ہونے کا طریقہ کوئی ذاتی سننا تو نہیں ہے۔ امام محمد بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کا مذہب یہ، کسی کتاب میں پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی اور بھی بتا سکتا ہے۔ مذہب ان کو یقین تھا کہ امام صاحب کا مذہب یہ کہ حق استرداد ابو حنیفہ کا ختم، یہ مذہب یہی تھا، جیسے ہمیں الحمدللہ پکا پتہ ہے حنیفہ اور ختم ہے، ایسے امام یوسف کو بھی مذہب پکا پتہ تھا، صرف روایت میں شک ہو گیا تھا کہ میں نے ان سے سنا یا نہیں سنا۔ سمجھ تم؟ آگے وقالا، صاحبین فرماتے ہیں ينقض البناء وترد الدار، تعمیر توڑ دی جائے گی اور دار یعنی وہ پلاٹ بائع کو واپس دلا دیا جائے گا۔ والغرس على هذا الاختلاف، اس درخت کے اس پلاٹ کے اوپر پودے لگانے میں بھی یہی اختلاف ہے۔ اگر درخت لگا دیا اس کے اوپر، امام صاحب کہتے ہیں حق استرداد ختم، صاحبین فرماتے ہیں باقی۔ لہما، صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ صاحبین کا مذہب یہ تھا کہ حق استرداد باقی رہتا ہے، لہٰذا تعمیر توڑ کر پلاٹ واپس کرایا جائے گا۔ وہ دور کی ایک بات بتا کر پھر اپنا دلیل بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا آدمی کو دور لے جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پہلے یہ مانو، یہ مانتے ہو نا، کہتے ہیں پھر یہ بھی مان لو۔ وہ فرماتے ہیں ان حق الشفیع اضعف من حق البائع حتی یحتاج فیہ الی القضاء، شفیع کا حق بائع کے حق سے کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے قضاء قاضی کی۔ اور یعنی شفیع کہیں بھی کوئی حق، جو شفیع اپنا حق ظاہر کرتا ہے کہ فلاں چیز بکی ہے، اس چیز میں میرا حق ہے، میں نے خریدنی ہے، شفیع کا حق بائع کے حق سے کمزور ہوتا ہے۔ اور دیکھیں حتی یحتاج فیہ الی القضاء،
شفیع کو اپنا حق لینے کے لیے قضاء قاضی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی قاضی کو استعمال کرتا ہے پھر اپنا حق لیتا ہے۔ وَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ، اور یہ جو شفیع کا حق ہے یہ تاخیر سے باطل ہوتا ہے۔ آج کل تو آپ شفا پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو اچھا سمجھ آ رہا ہوگا۔ تاخیر سے میرا تاخیر طلب ہے، تو تاخیر طلب کی وجہ سے، یعنی جس مجلس میں طلب کرنا تھا وہاں اس نے کیا نہیں، اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ بک گیا، سب کچھ ہو گیا، چپ کر کے چلتا رہا، تو بعد میں کہہ رہا جی اچھا مجھے شفے کا حق حاصل ہے، ہم کہیں گے مطالبے میں بڑی تاخیر کر دی جناب۔ تو تاخیر طلب کی وجہ سے حق شفیع باطل ہو جاتا ہے۔ بخلاف حق البائع، برخلاف بائع کے حق کے، فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاء ولا يبطل بالتاخير، بائع کا جس چیز میں حق ہوتا ہے وہ بائع اس میں نہ تو قضاء قاضی کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی وہ تاخیر سے باطل ہوتا ہے۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ شفیع کے حق میں سے اور بائع کے حق میں سے شفیع کا حق کمزور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ثم اضعف الحقین لا يبطل بالبناء فاقواهما اولا، وہ کہتے ہیں کہ دو حق ہے نا، ایک شفیع کا حق اور ایک بائع کا حق۔ بائع کا حق مضبوط ہے، پیچھے بتایا ہوا ہے کہ بائع نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے، مثلا جو پلاٹ دیا تھا اس کو واپس لینا ہے تو وہ قضاء قاضی کا محتاج نہیں ہوتا، تو سمن ہوتی ہے اس میں کیا تاخیر ہو رہی ہو تو اس سے اس کا حق باطل نہیں ہوتا۔ تو اتنا پتہ چل گیا کہ شفیع کا حق بائع کے حق سے کمزور ہے۔ تو ثم اضعف الحقین لا يبطل بالبناء، تو ان دونوں میں سے جو حق ضعیف ہو وہ بنا سے باطل نہیں ہوتا۔ یعنی جب میں نے پلاٹ بیچا زاہد کو، اس نے اس کے اوپر تعمیر کھڑی کر دی، اور جیسے ہی اس شفیع کو پتہ چلا کہ تو پلاٹ بک گیا ہے، تعمیر بھی کھڑی کر دی، اس نے فوراً شفا کر دیا، تو تعمیر کی وجہ سے اس کا حق باطل نہیں ہوتا۔ تو جب کمزور حق والے کا حق باطل نہیں ہوتا، فَأَقْوَاهُمَا أَوْلَى بِأَلَّا يَبْطُلْ، پھر ان میں سے جو قوی تھا، قوی کون تھا؟ بائع، تو اس کا حق بدرجہ اولا باطل نہیں ہوگا، لہذا بائع کو حق ہوگا کہ چیز واپس لے لے۔ شفیع پلاٹ لے سکتا ہے کمزور حق رکھنے کے باوجود، تعمیر کے ہوتے ہوئے، تو بائع نہیں پلاٹ لے سکتا۔ شفیع کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے پلاٹ دلاؤ، عمارت ہے تو توڑواؤ اس کی، میرا حق ہے اس پلاٹ میں، حالانکہ اس کا تو حق بھی کمزور ہے، پھر بھی وہ عمارت توڑوا کے پلاٹ لے سکتا ہے۔ تو بائع کا تو حق بھی مضبوط ہوتا ہے، تو بائع بدرجہ اولا تعمیر توڑوا کے لے سکتا ہے۔ اس لیے صاحبان فرماتے ہیں بائع کا حق کے استرداد ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل، امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ اب عمارت نہیں توڑوائی جائے گی اور قیمت لی جائے گی کیونکہ حق کے استرداد ختم نہیں ہوتا۔ وَلَهُ أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرَسَ، یا غرسہ دیکھ لینا، غرس جس کا معنی ہوگا پودے لگانا، مصدر، ہاں ساکن ہونا چاہیے۔ امام صاحب کی دلیل یہ کہ تعمیر اور پودے لگانا مما یقصد بہ الدوام، یہ تو ان چیزوں میں سے جن سے دوام مقصود ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی تعمیر کرتا ہے اس لیے کہ اب ہمیشہ عمارت اوپر کھڑی رہے گی۔ کوئی آدمی درخت لگاتا ہے، درخت لگانا کے کہا ہے، فصل کاشت کرنے کا نہیں کہا، فصل تو دوام کے لیے نہیں ہوتی، فصل تو 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد کاٹ لے گا، لیکن جو آدمی درخت لگا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا درخت تو اس لیے نہیں لگایا ہوتا کہ 6 مہینے بعد درخت کاٹ لیں گے، درخت تو دوام کے لیے، تو یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، درخت دوام کے لیے ہوتے ہیں، تعمیر دوام کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بنا اور غرس یہ تو ان چیزوں میں سے جن سے دوام مقصود ہوتا ہے، یعنی تعمیر اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اب ہمیشہ ہی کھڑی رہے گی، اور درخت بھی ایسے لگائے جاتے ہیں۔ وقد حصل بتسلیط من جہت البائع، اور یہ جو دوام والی چیز ہوئی ہے، یہ حاصل ہوئی، دوام والی چیز کون سی ہے؟ غرس اور بنا، یہ حاصل ہوئی ہے بائع کی طرف سے قدرت دینے سے، کہ بائع نے جب بیچا تھا تو گویا کہ اس نے قدرت دے دی تھی نا کہ اس پہ اگر تم کوئی ایسا کام بھی کرنا چاہو جو دائمی ہو، میری طرف سے اجازت ہے، کر لینا، کیونکہ جب بیچ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تصرف کا بھی اختیار دے رہا ہے۔ جب تصرف کا اختیار دے رہا ہے، اس نے تصرف یہ کیا کہ دائمی چیز لگا دی، گویا کہ بائع نے خود کہا ہے کہ دائمی چیز لگا تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آسان سی بات ہے یہ، جب بائع کی طرف سے ہی یہ قدرت حاصل ہوئی ہے دائمی کام کرنے کی، فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ، لہذا حق کے استرداد بھی ختم ہو جائے گا۔ خود جب اس نے کہا دائمی چیز کر لینا، اس نے دائمی کر لی ہے تو واپس کیوں لیتا ہے پلاٹ؟ کالبیع، یہ بالکل ایسے ہے، کما اذا باع المشتری بیعا صحیحا، جیسے مشتری بیع صحیح کرتا ہے، بیع صحیح کرتے ہوئے وہ اگلے کو گویا کہ قدرت دے دیتا ہے کہ اب جو کرنا چاہو کر لو، قدرت دے دینے کے بعد پھر اس کو چیز واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، یہاں بھی واپس نہیں لے سکتا۔ بخلاف حق شفیع، باقی آپ نے شفیع والی بات کی تھی کہ اس کا حق کمزور ہے تو وہ لے سکتا ہے، تو جس کا حق قوی ہے وہ نہیں لے سکتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس میں تو قیاس ہی ٹھیک نہیں ہے، شفیع کے حق کے اوپر آپ نے اس کو جو بطور قیاس کیا کہ شفیع کا حق سے
ایسا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس لیے کہ شفیع کا حق اور ہے اور بائع کا حق اور، ان دونوں میں فرق ہے۔ بخلاف حق شفیع لأنہ لم یوجد من الشفیع التسلیط، کیونکہ شفیع کی طرف سے تو تسلیط ہی نہیں پائی گئی تھی۔ آپ ایسی مثال پیش کرتے ہیں ہمیں کہ جیسے بائع کی طرف سے تسلیط پائی گئی ہے اس تعمیر کی کہ بھئی تعمیر کر لو، تو شفیع کی طرف سے بھی تسلیط پائی جانی چاہیے تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں دیکھو دونوں برابر ہیں نا، اب برابر ہونے کے باوجود شفیع کا حق ثابت ہو سکتا ہے تو اس کا نہیں ثابت ہو سکتا۔ آپ نے جو چیز آپ پیش کی ہے شفیع کا حق، اس کی طرف سے تو تسلیط ہی نہیں ہے، تو اس کو بائع پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ برخلاف شفیع کے حق ہے کہ وہ تو اس لیے ثابت ہو جاتا ہے لأنہ لم یوجد من الشفیع التسلیط، وہاں تو تسلیط پائی نہیں گئی تھی۔ شفیع نے تو نہیں کہا تھا کہ اچھا بھی تعمیر کر لو، ہاں اگر اس کی طرف سے بھی تسلیط پائی جائے، یعنی وہ دیکھے تعمیر ہو رہی ہے اور وہ طلب میں تاخیر کرے تو بعد میں وہ کہے جی نہیں میں یہ چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تسلیط کر دی تھی، آپ نے کہا چلو قدرت میری طرف سے بنانا ہے تو بنا لو، تو اب آپ نظیر پیش کریں پھر ہماری بنے گی نظیر فٹ۔ اگر ایسی پیش کریں گے تو پھر شفیع بھی نہیں لے سکتا، سمجھیں اس بات کو۔ ولہذا اور اس وجہ سے کہ شفیع کی طرف سے تسلیط نہیں پائی گئی، لا یبطل حق الشفیع بہبۃ المشتری و بیعہ فقط ببنائہ، اسی وجہ سے شفیع کا حق باطل نہیں ہوتا مشتری کے ہبہ کر دینے سے اور مشتری کے بائع کر دینے سے۔ جب کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا فرق پڑ رہا ہے آگے، چونکہ شفیع کی طرف سے تسلیط نہیں ہوتی، اگر وہ مشتری آگے ہبہ کر دے وہ چیز، یعنی وہ پلاٹ یا گھر یا آگے بیچ بھی دے تو بھی شفیع کا حق باطل نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہاں تو آپ بھی کہتے ہیں بائع کا حق باطل ہو جاتا ہے، بائع کا حق باطل ہو جاتا ہے جب مشتری آگے چیز بیچ دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے، لیکن شفیع کا حق تو پھر بھی باطل نہیں ہوتا۔ پتہ چلا پھر بائع کے حق کو شفیع کے حق پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، آپ خود ہی اگلے مسئلے میں بدل گئے، آپ وہاں کہنے لگے ہاں یہاں بائع کا حکم اور ہے شفیع کا اور ہے۔ فقضا ببنائہ، اسی طرح تعمیر والا بھی حکم ہوگا کہ جس طرح مشتری کے ہبہ کرنے اور بائع کرنے سے شفیع کا حق باطل نہیں ہوتا، اس طرح تعمیر کرنے سے بھی باطل نہیں ہوگا۔ وشک یعقوب فی حفظہ الروایۃ عن ابی حنیفہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو صرف امام ابو حنیفہ سے اس روایت کے محفوظ کرنے میں شک ہوا ہے، یعنی ان کو صرف اس بات میں شک ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ سنا بھی ہے کہ نہیں سنا۔ یہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حق کے جو ہوتا ہے نا حق کے بائع، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نزدیک بائع کا حق کے استرداد ختم ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا امام ابو حنیفہ سے، یہ بات محفوظ کرنے میں ان کو شک ہوا ہے۔ یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آگے نا شک کا، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ امام صاحب کے مذہب میں ہی شک ہے، شاید ان کا مذہب بھی کوئی اور ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے کہ ان کا مذہب بھی ابھی تک ثابت نہیں اور آپ دلائل دیا پھر رہے ہیں۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب میں شک نہیں ہے، بار بار پھر آگے اسی کی تشریح کر رہے ہیں۔ شک کا یعقوب فی حفظہ الروایۃ، ان کو امام صاحب سے روایت کے محفوظ کرنے میں شک ہے کہ میں نے ان سے سن کر محفوظ کی تھی یا میں نے نہیں سنی تھی۔ وقد نص محمد علی الاختلاف فی کتاب شفعتی، باقی جہاں تک ہوتا ہے نا مسئلے کی بات کہ امام صاحب کا اس میں مذہب کیا ہے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ حق کے استرداد ختم ہو جاتا ہے اور صاحبین کے ہاں حق کے استرداد بالکل ختم نہیں ہوتا۔ وہ یہاں سے بتا رہے ہیں قد نص محمد علی الاختلاف فی کتاب شفعتی، امام محمد نے کتاب الشفع میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سمجھا دیتا ہوں، امام محمد نے کتاب شفع میں ایسا اختلاف نقل کیا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کا واقعی مذہب یہی ہے کہ بائع کو صورت مذکورہ میں حق کے استرداد نہیں ملے گا، یعنی امام صاحب بائع کو صورت مذکورہ میں حق کے استرداد نہیں ملتا، یعنی اس کا حق کے استرداد نہیں ہوتا اس کا، اور صاحبین کے نزدیک بائع کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ کتاب الشفع کا وہ اختلاف یہ ہے کہ بائع فاسد کے ذریعے سے خریدے ہوئے پلاٹ میں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفع میں ایک اختلاف نقل کیا ہے، امام صاحب کا مذہب بھی اس میں ذکر کیا ہے، اس اختلاف کو دیکھنے کے بعد بالکل کھل کر امام صاحب کا مذہب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بائع کا حق کے استرداد ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ مسئلہ کیا بیان کیا کتاب الشفع کے اندر اختلاف والا امام محمد نے، وہ کہتے ہیں بائع فاسد کے ذریعے خریدے ہوئے پلاٹ میں مشتری گھر بنا لے یا درخت لگا لے تو اس صورت میں شفیع کو شفع کا حق ملے گا اور صاحبین کے نزدیک نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ تو وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، شفع کے اندر امام محمد نے یہ لکھا ہے کہ اگر بائع نے پلاٹ بائع فاسد کے طور پر بیچا،
ایسی صورت بے فاسد کے طور پر بیچا اور اس پلاٹ پر مشتری نے گھر بنا لیا۔ اب بات یہ چل رہی ہے کہ کیا شفیع کو شفع کا حق ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ امام صاحب وہ فرماتے ہیں کہ شفیع کو شفع کا حق ملے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ شفیع کو شفع کا حق نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ وہی بنے گی جو یہاں وجہ بن رہی ہے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک اس مبیع سے بیع کا حق ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ شے واقعی بک چکی ہے اور بیع کا اسے کوئی تعلق نہیں رہا، لہذا شفیع کو اس بکے ہوئے گھر میں شفع کا حق حاصل ہو جائے گا، جبکہ صاحبین کے نزدیک بیع اس کو واپس لے سکتا ہے، یعنی گویا کہ وہ شے ابھی نہیں بکی، لہذا شفیع شفع کر کے لے سکتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ گئے کہ جب بائع نے بیع فاسد کے طور پر ایک پلاٹ بیچ دیا اور آگے دوسرے آدمی کے پاس پلاٹ گیا تو اس آدمی نے اس پر گھر بنا لیا، گھر بنانے کے بعد ساتھ والے شفیع کو شفع کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب امام صاحب کے ہاں امام صاحب کے بارے میں وہاں کتاب شفع میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک شفیع کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔ کیوں حق حاصل ہوگا؟ اس لیے تو ہوگا کہ بائع کا حق استرداد ختم ہو گیا، یعنی بائع کی طرف سے چیز واپس نہیں لی جا سکتی، اگلے کے پاس پہنچ گئی، بک گئی، جب بک گئی تو شفع کرے گا۔ صاحبین کے نزدیک شفع کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک حق استرداد ہے، یعنی گویا کہ وہ چیز نہیں بکی، اس نے واپس لینی ہے۔ جب ایک چیز بکی ہی نہیں ہے تو اگلا شفع کیسے کر رہا ہے؟ تو اس اختلاف سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک حق استرداد ختم ہو جاتا ہے اور صاحبین کے نزدیک ختم نہیں ہوتا، یہی لکھا ہوا ہے۔ امام محمد نے اختلاف پر صراحت کر دی اپنی کتاب و شفع میں، فَإِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ انْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ بِالْبِنَاءِ، کیونکہ شفع کا حق مبنی ہے اس بات پر کہ بنا کی وجہ سے بائع کا حق منقطع ہونے پر، تعمیر کی وجہ سے بائع کا حق منقطع ہو گیا ہے، تو اسی پر مبنی ہے۔ وَثُبُوتُهُ عَلَى الْاخْتِلَافِ، ثبوت ہو کا مرجع جائے گا حق شفع، حق شفع کا ثبوت مختلف ہی ہے، حق شفع کا ثبوت میں اختلاف ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک حق شفع حاصل ہے اور صاحبین کے نزدیک حق شفع حاصل نہیں ہے۔ یہ اس کا جو حق شفع ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام صاحب کے نزدیک حق شفع ثابت ہو جائے گا، صاحبین کے نزدیک حق شفع ثابت نہیں ہوگا، اختلاف ہو گیا۔ تو اس اختلاف کی وجہ بھی وہی بن رہی ہے، کیونکہ ان کے ہاں تعمیر کی وجہ سے بائع کا حق استرداد منقطع ہو گیا ہے امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین کے ہاں تعمیر کی وجہ سے بائع کا حق استرداد منقطع نہیں ہوا، لہذا آگے اختلاف شفع میں بھی اختلاف ہو گیا۔ چلو جی۔